بسم الله الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج ایک اور اہم ترین ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ بیوٹی پارلر کا کام کرنا یا بیوٹیشن کے پاس جا کے خواتین کا تیار ہونا، یا حتیٰ کہ مردوں کا بھی بیوٹی سیلون، ہیئر سیلون پر جا کے خود کو تیار کرنا یا یہ کام کرنا، یعنی کہ ہیئر کٹنگ یا بیوٹیشن والا کام یا سیلون وغیرہ چلانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کی تفصیلات کیا کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بیوٹی پارلر کا کام محرم کے لیے اور ہم جنس کے لیے جائز ہے، یعنی ایک ایسا بیوٹی سیلون ہے جہاں خواتین کے لیے کام کرتی ہیں، مرد مردوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو جائز ہے مرد کے پاس جا کے اپنی ہیئر کٹنگ کروانا یا مثلاً کہ اپنا فیشل وغیرہ کروانا اور اپنے آپ کو تیار کروانا جائز ہے، مردوں کا مردوں میں، خواتین کا خواتین میں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح کے مرد شیو نہیں کروا سکتے، جائز نہیں ہے، چاہے وہ مثلاً کہ مردوں کے پاس ہی گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس اب مردوں کے پاس جا کے تیار ہو گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، شیو کروانا جائز نہیں ہے۔ اور وہ ہم سابقہ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک تو شیو کروانے والا گناہگار ہے، روایات بھی بتائیں، شیو کرنے والا بھی گناہگار ہے اور اس کی اجرت لینے والا بھی گناہگار ہے، اور وہ اجرت اس پر حرام ہے۔ بال کٹوانا خواتین کے لیے جائز ہے۔ کافی سوالات میک اپ کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں، انشاءاللہ کور کریں گے۔ خواتین ہیئر کٹنگ کروا سکتی ہیں، حتیٰ کہ شولڈر تک بال کٹواتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے چھوٹے بال کروا لینا کہ جس طرح مردوں کے ہوتے ہیں بہت چھوٹے، اور مردوں کی طرح اپنی ہیئر کٹنگ رکھنا تاکہ وہ مرد کی طرح نظر آئے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی اگر مرد کے بڑے بال ہیں اور وہ خواتین کی طرح چٹیا کرتا ہے یا پونیاں لگاتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ باقی مرد بڑے بال اپنی زلفیں رکھ سکتا ہے، اسی طرح خواتین اپنے چھوٹے بال ہیئر کٹ کروا سکتی ہیں، جس کو مختلف نام دیتے ہیں شولڈر کٹ وغیرہ کا، تو وہ کروا سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑے ناخن بھی خاتون رکھ سکتی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، خواتین کے لیے اجازت ہے، تاکہ روایات بھی موجود ہیں کہ اگر شوہر کو پسند ہے تو رکھنا باعث ثواب ہے۔ اگر ویسے غیر شادی شدہ ہے خاتون تو بھی وہ اپنے بال، معذرت چاہتا ہوں، ناخن بڑے رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ضروری ہے، ایک یہ کہ اس میں میل کچل زیادہ نہ پھنسے تاکہ اس میں آپ کے وضو میں خلل نہ آئے، کیونکہ یہ جو جلد ہے ناخن کے قریب والی، اس کا دھلنا ضروری ہے۔ تو اگر بڑے ناخن ہیں تو پھر آپ کو وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت کافی خیال رکھنا پڑے گا تاکہ یہ جلد آپ دھو سکیں، تھوڑا سا اس کو کھینچ کے جلد کو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ شرمگاہ دکھانا دیکھنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے آپ مردوں کے سیلون میں گئے ہیں، خواتین کے سیلون میں گئی ہیں، تو یہ ایک چیز ہے ویکسنگ کروانا، یعنی جسم کے بال اتروانا ویکسنگ کے ذریعے۔ اس میں پھر یہ سوال کافی ہوا کہ خواتین جو ہے وہ اپنی پوری باڈی کی ویکسنگ کرواتی ہیں، حتیٰ کہ اگر مردوں کا بھی ہے ایسا سلسلہ تو یہ جائز نہیں ہے۔ باقی آپ پوری باڈی کی ویکسنگ کروا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرمگاہ جو آپ کے انڈر ویئر میں آپ کی شرمگاہ ہے، اس کو دیکھنا، دکھانا، اس کا کوئی بھی کام کرنا ایسا جو بیوٹیشن کے پاس ہو، سیلون میں ہو، جائز نہیں ہے۔ نہ دیکھنا، نہ دکھانا، نہ اس پر کام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا پارٹ ہے باڈی کا جو فقط میاں بیوی کے لیے جائز ہے دیکھنا دکھانا۔ اس کے علاوہ ہم ڈاکٹروں کی مجبوری والی صورتحال ڈسکس کر چکے ہیں، تو باڈی ویکسنگ مکمل جائز نہیں ہے، سوائے اس پارٹ کے، یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ کے، باقی باڈی کی آپ ویکسنگ وغیرہ یا مثلاً کہ فیشل یا جو چیز بھی ہے آپ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مساج کرانا بھی جائز ہے، ہم جنس سے مساج کرانا جائز ہے، مرد مردوں کا، خواتین کا۔ اس میں بھی وہی شرط ہے کہ پرائیویٹ پارٹ کو نہیں دیکھنا، نہ چھونا ہے۔
تو اس صورت میں آپ مساج کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مردوں کے بھی وہی پرائیویٹ پارٹس ہیں جو اس کے انڈر ویئر میں ہیں، اور اسی طرح خواتین کے بھی وہی پرائیویٹ پارٹس ہیں جو اس کے انڈر ویئر میں ہیں، یعنی کہ اس کی شرمگاہیں، فرنٹ سائڈ بیک سائڈ، مرد کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے علاوہ آپ مساج یا مثلاً کہ ویکسنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اگر شہوت نہ ابھرے، نہ آپ کی نہ کرنے والے کی، شہوت ابھرنے کا امکان ہو تو اس وقت ہٹ جانا واجب ہے اور ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ شہوت نہیں ہے تو اس صورت میں آپ ہم جنس سے ایسا کوئی کام کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میک اپ کرنا کرانا بذات خود جائز ہے، یعنی ایک خاتون بیوٹی پارلر کھولتی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس نے کیا کیا ہوا ہے، عجیب سا اس نے نائیوں والا اور حجام والا اس نے پیشہ اختیار کر لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خاتون خود کو اتنا قابل سمجھتی ہے کہ وہ خود کما سکے، ہاں دیندار ہونا ضروری ہے، واجبات کی پابند ہو، ٹائم اس کا اس میں ضائع نہ ہو جائے اور اس کی نمازیں قضا نہ ہو جائیں، خمس کی پابند ہے، تو یہ کام بذات خود جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میک اپ کرنا بھی جائز ہے، کرانا بھی جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز جو نامحرم کے لیے میک اپ ہے خاتون کا، یعنی مرد اگر تیار ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی اس نیت سے تیار ہو کہ کسی بھی نامحرم خاتون کو کالج میں، یونیورسٹی میں ہے، آفس میں، کہیں بھی ہے، کولیگز کو، دوستوں کو، کسی کو بھی مثلاً کہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، کلاس فیلو کو، کولیگ کو، خاتون کو، تو مرد کے لیے بھی کوئی بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں وہ اپنے لیے تیار ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ خود کو تیار کرے، اچھے کپڑے پہنے، باڈی پر وہ پرفیوم، عطر وغیرہ جو چیز لگاتا ہے، ہیئر کٹنگ جیسی کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ خاتون کے لیے کوئی بھی زینت کرنا جائز نہیں ہے، نامحرم کو دکھانے کی غرض سے یا نامحرم اس کو دیکھے، یعنی کہ میں نے تو کی ہوئی ہے، میں نے تو اپنے لیے کی ہے، نہ کہ نامحرم کے لیے، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ نامحرم کی دید آپ پر پڑے، مثلاً آپ کی مہندی لگی ہوئی ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ نامحرم سے چھپائیں، نہیں تو آپ گلوز یوز کریں۔ اگر آپ نے مہندی لگانا مجبوری ہے، آپ باہر نکلی ہیں کہیں بھی، تو آپ گلوز یوز کریں۔ ساکس پہننا ویسے بھی واجب ہے خاتون پر، نامحرم کو پاؤں دکھانا جائز نہیں ہے، اور اکثر مراجع کا یہی حکم ہے کہ پاؤں چھپانا واجب ہے۔ اسی طرح آپ کی زینت ہے، آپ مثلاً کہ چہرے پر کوئی بھی لپسٹک لگاتی ہیں، کوئی ایسا آپ فعل انجام دیتی ہیں میک اپ کا، تو وہ نامحرم کے سامنے آپ نہیں جا سکتی، جائز نہیں ہے۔ باقی آپ چہرے کی تھریڈنگ، یعنی کہ بال نکلوانا، ہاتھوں کے بال نکلوانا اگر ہاتھوں پہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلاً کہ پلکیں بنوانا یا مثلاً کہ اپنے جو ہے چہرے کے بال ہیں آئی برو بنوانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بال اتروانے کا مسئلہ ہے، باقی جو مسئلہ ہے کہ کسی قسم کا میک اپ کرنا، آنکھوں میں ایسے لینس ڈالنا جو اٹریکٹ کرتے ہوں نامحرم کو، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیس لگانا، چہرے کے اوپر جو فنکشن ہوتے ہیں، سلسلہ ہوتا ہے، وہ سب نامحرم کے لیے جائز نہیں ہے، اور نامحرم کے سامنے وہ کشف کرنا یعنی دکھانا جائز نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہے اور آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے تو پھر آپ نقاب کریں یا ایسی صورتحال بنائیں کہ نامحرم کی نظر آپ پر نہ پڑے۔ باقی تو ویسے خاتون کا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے اور چھپانا واجب ہوتا ہے، ہاتھ اور چہرہ ہوتا ہے جو سامنے آ سکتا ہے نامحرم کے، تو اس میں بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ مردوں کا سیلون پر جانا، تیار ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے داڑھی کے، داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے۔ باقی مرد بھی خواتین بھی میک اپ کر سکتے ہیں، جو خواتین پارلر کھولے ہوئے ہیں وہ بھی پارلر کا کام کر سکتے ہیں۔ غیر شرعی کام یہ ہے کہ شرمگاہوں کو دیکھنا یا شرمگاہوں پر کوئی کام کرنا میک اپ وغیرہ کا، یہ جائز نہیں ہے۔ مردوں کا داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے، باقی خواتین کا نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے جانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں کافی ایک بڑی مصیبت بن گئی ہے کہ ہم کیسے نکلیں گھر سے باہر، ہم کیسے آفس میں جائیں، ہم لپسٹک یا میک اپ کے بغیر تو عجیب لگیں گے۔ یہ آپ کا معاملہ ہے اور خدا کا معاملہ ہے، خدا نے اجازت نہیں دی۔ آپ اگر مجبور ہیں آپ نقاب کریں اگر آپ کا کوئی ایسا سلسلہ ہے، لیکن میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے جانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نیل پالش کی صورت میں ہو، چاہے وہ مہندی کی صورت میں ہو، یا چہرے پر لپسٹک ہو، یا جو چیز بھی ہو۔ اسی طرح
रिवायात में चंद चीज़ें हैं जिनकी मजम्मत है। बाज़ मोमिनीन के सामने वो रिवायात जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये जी आपने कहा था जायज़ है, और यहाँ रिवायत तो कह रही है कि जायज़ नहीं है। जिस तरह बालों का कटवाना ख़वातीन के लिए, तो वो इस तरह इस हद तक कटवाना कि मर्दों की शक्ल नज़र आए, या मसलन के बालों पर कलर करवाना करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बालों का रंग चेंज करवा सकते हैं। महरम खातून जो है वो महरम से या हम जिन्स से मर्दों से कलर करवाना, मर्द तो खातून को टच भी नहीं कर सकता ना महरम को किसी भी सूरत में, सिवाय हमने वो डॉक्टर वाली मजबूरी बताई है, या बिल्कुल एक मरीज़ है और बाकी इस तरह उसकी मौत बनी हुई है और उसकी मुश्किल आई हुई है और उसको नामहरम हतमन टच करेगा, ऑपरेशन वगैरह का मसला है, तो उस सूरत में जायज़ है। इलाज हो रहा है और उस मर्द के अलावा मुमकिन ही नहीं है तो उस सूरत में जायज़ है, इसके अलावा जायज़ नहीं है। बाकी इस तरह रिवायात हैं ख़वातीन के बारे में कि अपने आप को वो तदलीस ना करें, यानी अपने आप को इतना मेकअप में और बालों को इतना चेंज करना और बॉडी को इतना मेकअप करना और चेंज करना कि वो उम्र से छोटी नज़र आए, ताकि उनसे कोई निकाह करने के लिए आमादा हो जाए या कोई निकाह के लिए उनको देखने आ रहा है, और अपने आप को इतना वो तैयार करें कि वो अपनी उम्र से छोटी लगें, तो इसे तदलीस कहते हैं। ये शरन जायज़ नहीं है, हराम है। जब आपको निकाह के लिए कोई देखने आ रहा हो तो उस सूरत में जायज़ नहीं है कि आप ऐसा कोई फेल करें कि आप अपनी उम्र से छोटी नज़र आएं या अपने जिस्म का कोई भी ऐब छुपाएं। ऐब छुपाना जायज़ नहीं है जब आपको कोई निकाह के लिए देखने आ रहा हो। मोमिनीन से गुजारिश है कि कमेंट्स सैकड़ों आते हैं, आप समझ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जवाब देने की। किसी का सवाल अगर मिस हो जाए तो किसी भी वीडियो के नीचे वो दोबारा कमेंट कर दें, इंशाल्लाह हम हाज़िर खिदमत हैं। मोमिनीन से मुल्तमस हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।